اسرافیل، وہ لمحہ جب قیامت قائم ہوگی اور ایک سور پوری کائنات کو ختم کر دے۔ سورۃ القاریہ کا آسان ترجمہ: یاد کرو وہ واقعہ جو دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں اور پہاڑ دھنکی ہوئی خون کی طرح ہو جائیں گے۔ جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، جس دنیا میں اچھے اعمال ہوں، وہ من پسند زندگی میں ہوگا یا جنت میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی تباہ کی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمانوں اور گناہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ایک روز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے پوری کائنات میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں اور حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ چیخو پکار اور زلزلے کی شدت بڑھتی جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کائنات کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے گا۔ جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس زمین جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار جلال والی فضل و کرم والی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس دن کا بار بار ذکر فرمایا ہے۔ صرف یوم القیامہ کا لفظ 70 جگہوں پر وارد ہوا ہے۔ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی بھی اس دن کو برحق مانتے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس عظیم نظام کا آخر کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اس عجیب و غریب نظام کو چلانے والی ایک بڑی ذات ہونی چاہیے جس کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کی جزا یہ سزا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے اس کی ہولناکیوں کو ذکر کیا ہے۔ چند آیات کا ترجمہ پیش ہے: جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گئیں، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جب سمندروں میں طغیان آ جائے گی، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ سورہ تکویر: جب آسمان چر جائے گا، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، یعنی کیا اعمال کیے۔ سورۃ الانفطار: روز قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب زمین کھینچ دیا جائے گا، یعنی وہ ربر طرح کھینچ کر جدا سائز بہت بڑا کر دیا جائے گا، تاکہ اس میں دنیا کا وجود سے لے کر قیامت تک سارے لوگ سما سکیں، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے اور خالی ہو جائے گا۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچتا تسلسل انحطاط لگا رہے گا یہاں تک اس سے جائے گا۔ سورۃ الانشقاق: شاہد ربانی اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود وہ تمہیں ضرور بھی ضرور قیامت میں کرے گا، اس کے آن کوئی شک، اور کون ہے جو اللہ زیادہ سچ بات کرتا ہو۔ سورۃ النساء: ترجمہ پیدا ایک وقت جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کی سیلاب شکل اختیار کر لیں گے۔ یقیناً جہنم گاد لگائے بیٹھی ہے، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس وہ مدتوں اس طرح تک رہے کہ وہ اس نہ ٹھنڈک کا مزہ چکے اور نہ پی کے قابل کوئی کو دی جائے گی، سوائے گرم پانی اور پیپو لہو کے۔ یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقدہ نہیں رہتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ اب مزہ چکھو، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے دعا میں اضافہ نہیں کریں گے۔ سورۃ النبا: ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے گونگے بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی اس آگ دھیمی ہونے لگے گی، ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں اس سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں معلوم کہ وہ اللہ جس نے سارے انسانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ سورۃ الاسراء: قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام میں ذکر فرمایا ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مرتبہ ذکر فرمایا، اس وقت صرف ایک آیت پیش ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی
کوئی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھا دے گا اور کوئی نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ سورۃ الاعراف۔ قیامت کے وقوع ہونے کی تاریخ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ صحیح مسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھے کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی حکم ہوگا ویسے ہی وہ سور پھونک دیں گے۔ مسند احمد بن حنبل۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور جمعہ کے روز ہی قیامت قائم ہوگی۔ ابن ماجہ۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کے بعد اس وقت موجود سارے مخلوق مر جائے گی اور دوسرے سور کے بعد زندہ ہو جائے گی۔ سورۃ الزمر و مسلم۔ دونوں سور پھونکنے کی درمیانی مدت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سور کی شکل کسی جانور کے سینگ کی طرح ہوگی جس میں پھونک ماری جائے گی۔ ترمذی۔ سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جیسے جیسے لوگ اس کی آواز سنتے جائیں گے مرتے جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ دوسرے سور کے بعد لوگ قبروں سے اٹھ کر گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سورۃ النبا۔ لوگ اپنی قبروں سے اس تیزی سے اٹھیں گے جس تیزی سے ٹڈیاں فضا میں بکھرتی ہیں۔ سورۃ القمر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب مرد و زن ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہ ہوگا۔ صحیح مسلم۔ دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک سارے انسان میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ سورۃ القاف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق سے صرف میل بھر فاصلے پر آ جائے گا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک تو کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن نیک لوگوں کے لیے حشر کا 50,000 سال کا طویل عرصہ ایک گھڑی کے برابر محسوس ہوگا۔ طبرانی۔ صحیح ابن حبان۔ حشر کی گرمی پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے کر خواہ انہیں جہنم میں ہی ڈال دیا جائے۔ حوض کوثر قیامت کے میدان میں ہوگا۔ حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہونے سے قبل پانی پیے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ جو اس کا پانی پی لے گا اس سے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ قیامت کے دن گرمی اپنے شباب پر ہوگی اور ہر آدمی کو بمشکل 2 قدم رکھنے کے لیے جگہ ملے گی، مگر اس سخت پریشانی کے وقت بھی 7 قسم کے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک انصاف پسند بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائی، تیسرا اللہ کا وہ نیک بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو یعنی نماز پر وقت ادا کرتا ہو، چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کرتا ہو، پانچواں شخص وہ ہے جسے خوبصورت اور اچھے خاندان کی لڑکی بدکاری کی دعوت دے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا شخص وہ ہے جو چپکے سے لوگوں کی مالی مدد کرے، اور ساتواں خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہہ گئے ہوں۔ صحیح بخاری۔ احادیث میں مذکور ہے کہ میدان حشر میں طویل مدت تک بھوکے پیاسے، شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر انبیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ تمام انبیاء کرام سفارش کرنے سے انکار فرما دیں گے۔ آخر میں لوگ سید الانبیاء افضل البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب شروع کرنے کی اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے۔
اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، انسان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء خود انسان کے اعمال کو بیان کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ کمپیوٹر کے زمانے میں اسے سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو خالق کائنات سارے انسانوں کی زندگی کے احوال کو کیوں محفوظ نہیں کر سکتا؟ چنانچہ پوری زندگی کے حساب و کتاب کے ساتھ ہر شخص سے 5 خصوصی سوال کیے جائیں گے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا یعنی حصول مال کے اسباب حلال تھے یا حرام، مال کہاں خرچ کیا یعنی مال سے متعلق اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، علم پر کتنا عمل کیا۔ ترمذی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بعض بندوں کو بغیر حساب کتاب کے بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔